نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل اذا سجى صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الامين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے نبی آخر الزماں مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا، جس کا ترجمہ ہے چاش کی قسم اور رات کی جب پردہ ڈالے۔ بعض مفسرین اکرام فرماتے ہیں یہاں الضحیٰ سے مراد چہرہ پاک مصطفیٰ ہے اور اللیل سے مراد محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا زلف عنبری ہے۔ اب اس آیت کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چہرہ مصطفیٰ کی قسم، میرے دوستوں اور بزرگوں، رب نے اپنے محبوب کے روئے انور کی قسم یاد فرمایا، اس لیے کہ رخ پاک مصطفیٰ سے زیادہ حسین و جمیل دنیا کی کوئی شے نہیں اور نہ ہو سکتی ہے۔ اسی لیے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال، سراپا کمال کو دیکھ کر عرض کرتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ جیسا کبھی پیکر حسن و جمال دیکھا ہی نہیں، بلکہ کسی ماں نے آپ جیسا حسین و جمیل پیدا ہی نہیں کیا۔ خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تمام عیوب و نقائص سے پاک پیدا فرمائے گئے، گویا کہ آپ نے جیسا چاہا رب نے ویسا ہی پیدا فرمایا۔ حضرت یوسف کا حسن تھا جس کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی، مگر میرے نبی کا وہ حسن ہے جس کو دیکھ کر عرب کے مرد اپنی گردنیں کٹا لیتے ہیں، اپنی جان نثار کر دیتے ہیں۔ تبھی تو میرے امام نے کہا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتے زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب۔ حضرات، 12 ربیع الاول کی آمد ہے۔ مدینے کے لوگوں کو جب یہ خوشخبری ملی کہ آفتاب نبوت ماہتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لانے والے ہیں، تو مدینے کے لوگوں میں خوشی کی انتہا نہ رہی۔ سب کے سب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں اکٹھا ہو گئے اور کسی بلند جگہ پر کھڑے ہو کر قبلہ حسن و جمال کی راہ دیکھنے لگے۔ ان لوگوں کا روزانہ کا معمول ہو گیا کہ الصباح ٹیلوں اور پہاڑوں پر چڑھ جاتے اور محمد عربی کی راہ دیکھتے۔ جب ہوا گرم ہو جاتی اور دھوپ کی شدت بڑھ جاتی
تو مایوس ہو کر اپنے اپنے گھروں کو واپس ہو جاتے۔ جس روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں نزول اجلال فرمایا، لوگ حسب سابق انتظار کر کے اپنے گھروں کو واپس ہو چکے تھے۔ اسی روز اتفاقاً مدینے کا ایک یہودی قلعہ کی چھت پر کسی کام کے لیے آیا ہوا تھا۔ اس نے دیکھا کہ سید المرسلین، رحمت للعالمین، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عاشقوں کے جھرمٹ میں خیر و برکات لٹاتے ہوئے، اپنا نوری چہرہ چمکاتے ہوئے دور سے تشریف لے آ رہے ہیں، اور آپ کے چاند جیسے رخسار کی شعاؤں سے پورا راستہ جگمگ جگمگ کر رہا ہے، اور آپ کا رخ انور خورشید تابہ کی طرح اس بیابان میں چمک رہا ہے۔ یہودی یہ سہانا منظر دیکھ کر ضبط نہ کر سکا، اپنے آپ کو روک نہ سکا، بے اختیار پکار اٹھا، یا معشر العرب ھذا احدکم الذی تنتظرونہ، اے لوگو جس پیکر حسن و جمال کے استقبال کے لیے تم شدت سے منتظر ہو، وہ دیکھو آن بان شان پورے جاہو جلال کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں۔ آمد رسول کی خبر آنن فانن پورے شہر مدینہ میں پھیل گئی، اور شہر کے سارے اہل ایمان فرحت و انبساط میں جھومتے ہوئے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے گھر سے باہر نکل آئے، اور ہر طرف سے اہلن و سہلن کی صدائیں گونجنے لگی، اور ہر ایک شخص چہرے مصطفیٰ کی زیارت کے لیے، دیدار مصطفیٰ سے مشرف ہونے کے لیے بے قرار ہو گئے، یہاں تک کہ ہر ایک شخص کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو گیا۔ سب بیک زبان کہنے لگے، آج مدینے والوں کے لیے عید کا دن ہے، سب سے پیارا دن ہے۔ یہاں تک کہ مدینے کی بچیاں آمد رسول کی خوشی میں سرشار ہو کر دف بجا بجا کر یہ اشعار پڑھنے لگی، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تھوڑی دیر بیٹھ کر عرض کیا کہ آپ نے اپنے شیخ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کو کیسا پایا؟ آپ نے جواب دیا، حضرت شیخ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ ایسے مرد کامل تھے کہ جس نے انہیں دیکھا وہ ہدایت پا گیا۔ سلطان محمود غزنوی نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے جو شیخ بایزید بسطامی کو دیکھ لے اور ہدایت پا جائے، جبکہ ابو جہل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا مگر ہدایت نہ پا سکا، جہالت کی تاریکی سے نکل نہ سکا، تو کیا معاذ اللہ شیخ بایزید بسطامی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شان میں بڑھ گئے؟ اللہ اکبر۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب سنو، فرماتے ہیں ابو جہل نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہی نہیں، اس نے تو محمد بن عبداللہ کو دیکھا ہے نا، وہ بھی یتیم سمجھ کر دیکھا ہے نا۔ خدا کی قسم اگر ابو جہل حضور کو رسول سمجھ کر دیکھتا، محبوب خدا سمجھ کر دیکھتا، تو یقیناً جہالت کی تاریکی سے نکل کر ہدایت کی روشنی پا جاتا، ایمان کی سعادت سے مالا مال ہو جاتا۔ ابو جہل نے آقا کو ان آنکھوں سے نہ دیکھا جن آنکھوں سے ابو بکر و عمر دیکھ رہے ہیں۔ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدے کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔